السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 30 اکتوبر 2024 بدھ کا دن ہے۔ رات کے 8:30 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی رپورٹیں سنائی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر ضرور فرمائیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ مرکز نالی سٹی 21 طلبہ تمل ناڈو، کیرالہ اور کرناٹک کی عدالتوں میں بطور وکیل منتخب۔ وکلاء کی ایک اور خیب تیار ہے، معاشرے کو یہ تحفہ ایک بار پھر مرکز نالج سٹی نے دیا ہے، جو کیرالہ کے کالیکٹ میں سب سے بڑی علمی، دعوتی اور فلاحی دانشگاہ مرکز ثقافت اسینیا کا حصہ ہے، جس کے اس سال 21 قانون داں تمل ناڈو، کیرالہ اور کرناٹک کی عدالتوں میں بطور وکیل منتخب ہوئے ہیں، جنہوں نے ورلڈ انسٹی ٹیوٹ فار ریسرچ اینڈ ایڈوانس سائنس، مذہبی تعلیم اور مرکز لا کالج سے بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن BBA کیا، بلکہ LLB ڈگریوں کے ساتھ قانون کے میدان میں بہتری کامیابی حاصل کی۔ آپ کو بتا دیں کہ اب تک 100 سے زائد نوجوان ملک کی مختلف عدالتوں میں پریکٹس کر رہے ہیں۔ مرکز نالی سٹی ایک ٹاؤن شپ ہے۔ یہ 18 الگ الگ اداروں پر مشتمل ہے جو تعلیم، ثقافت، صحت، کاروبار اور رہائش کے میدانوں میں کام کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ مرکز ثقافت اسینیا کے بانی شیخ ابوبکر احمد ہیں، جنہوں نے کالیکٹ میں ایک ایسی علمی بستی آباد کی ہے جس کی صورت اور سیرت کی خوبصورتی دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ شیخ ابوبکر کا عزم ہے کہ جدید ترین آئیڈیاز پر عمل کرتے ہوئے اور انسانی مہارتوں کو استعمال کیا جائے اور ماضی سے متاثر ہو کر ایک بہتر مستقبل کی تشکیل کے ذریعے انسانیت کو درپیش سب سے اہم چیلنجز سے بھی نمٹتے ہیں۔ شیخ ابوبکر احمد نے LLB منتخب وکلاء کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ دینیات کے طلباء کا ڈاکٹرز، انجینئرز اور لائرز بننا قابل فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی نسل دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کے حصول پر اپنی توجہ مرکوز رکھے، کیونکہ آج ضرورت قوم کو آگے بڑھانے کی ہے، لیکن اس کے لیے دینی تعلیم کے ساتھ ماڈرن ایجوکیشن بے حد ضروری ہے، جس کے بغیر ملک و سماج کی اچھی خدمات نہیں ہو سکتی ہے۔ مرکز ثقافہ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مذہبی تعلیم کے ساتھ ماڈرن تعلیم دی جاتی ہے۔ حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ ہائی اسکول اور مولوی فاضل کے ساتھ ساتھ ڈگری گریجویشن کی تعلیم مکمل کرائی جاتی ہے۔ تقریباً 50,000 سے زائد مختلف شعبے میں طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ شیخ ابوبکر احمد کا ماننا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کا ایک مضبوط بنیادی ڈھانچہ بہت ضروری ہے، جسے اعلیٰ قدر کی خدمات میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ انسان کو اس کے فرائض اور حقوق سے آگاہ کرتا ہے۔ کسی کے لیے قانونی آگاہی بھی ضرور ہے، چونکہ بہت سے لوگ قانونی تعلیم سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ان کے حقوق اور استحقاق سے انکار کیا جاتا ہے اور موجودہ دور کے حالات میں مختلف حالات پر ان کا استحصال کیا جاتا ہے۔ قانونی امداد ایک منظم معاشرے کے وجود کے لازمی حصہ ہے۔ جب تک غریب اور غیر تعلیم یافتہ لوگوں کی قانونی مدد نہیں کی جاتی، انہیں انصاف کے حصول کے مواقع سے محروم رکھا جائے گا۔ مرکز لا کالج کا کیرالہ کے قبائلی گروپ سے لے کر آسام تک شہریت کے مسائل پر قانونی امداد فراہم کرنے میں ایک بہت بڑا ٹریک ریکارڈ ہے۔ اب اس ادارے نے اچھے سسٹم اور سہولیات کے ساتھ ایک قانونی امداد کا کلینک قائم کیا ہے، جو عوام کے لیے ان کے قانونی سوالات اور ضروریات کے لیے کھلا ہے۔ نالی سٹی کے دین اور دنیا کے درمیان بہترین بیلنس نے نئی نسل کے لیے نئی راہیں کھول دی ہیں اور موجودہ وقت میں اس بات کا احساس دلایا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، خواہ وہ میدان قانون کا ہو یا میڈیکل کا یا پھر کھیل کود کا۔ اعزازی تقریب میں مولانا شیخ عبدالقادر مسلینیار، مرکز مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالحکیم ازہری، اکیڈمک ڈائریکٹر محی الدین شریک رہے۔ وہیں دوسری جانب وقف بورڈ JPC پارلیمانی کمیٹی میں پھر تنازع۔ JPC یعنی وقف بورڈ کے قوانین میں ترمیم کے سلسلے میں بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی میں آئے روز نئی تنازع کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور تازہ ترین تنازع دہلی وقف بورڈ کے منتظم کی طرف سے پیش کی گئی رپورٹ کو لے کر ہے۔ یہ رپورٹ منگل کو JPC کو پیش کی گئی، جس سے ایک دن پہلے دہلی کے وزیر اعلیٰ آتشی سنگھ نے JPC کے چیئرمین جگدمبا پال کو خط لکھا تھا۔ معلومات کے مطابق
مطابق JPC کے چیئرمین جگدمبا پال کو لکھے گئے خط میں CM آتشی نے کہا کہ وقف بورڈ کے عہدیدار نے دہلی حکومت سے منظوری لیے بغیر رپورٹ JPC کو سونپ دی ہے، جس کی وجہ سے اسے غلط قرار دیا جانا چاہیے۔ افسر نے زبانی شہادتیں پیش کی۔ رپورٹ کے مطابق دہلی وقف بورڈ کے عہدیدار کی رپورٹ کو لے کر پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں کافی تنازع ہوا اور کمیٹی میں شامل اپوزیشن جماعتوں کے ممبر کے اختلاف اور احتجاج کے باعث بورڈ کے عہدیدار نے منگل کو کمیٹی کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے سامنے پیش ہوئے اور زبانی شہادتیں بھی دی۔ رپورٹ پیش کرنے والے وقف بورڈ ایڈمنسٹریٹر کے اختیارات کو لے کر برسر اقتدار پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ اور اپوزیشن ارکان اسمبلی کے درمیان بحث ہوئی، جس کی وجہ سے زیادہ کام نہیں ہو سکا۔ اس سے پہلے کلیان بنرجی کو لے کر تنازع ہوا تھا۔ کچھ دن پہلے JPC میٹنگ کے دوران TMC MP کلیان بنرجی کے ہنگامہ کرنے کی خبر سامنے آئی تھی۔ بتایا گیا کہ BJP کے رکن اسمبلی ابھیجیت گنگوپادھیائے کے ساتھ گرما گرم بحث کی وجہ سے بنرجی اس قدر ناراض ہو گئے کہ انہوں نے گالی گلوچ شروع کر دی۔ یہی نہیں، انہوں نے شیشے کی پانی کی بوتل بھی توڑ ڈالی، جس کی وجہ سے گلاس ان کے ہاتھ سے لگا اور وہ زخمی بھی ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ کے علاج کے لیے ٹانکے بھی لگائے گئے تھے۔ ناظرین و سامعین، رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔